ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس شخص سے اس کی آنکھ مچولی کا مقصد پوچھوں کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں ایک کرخت سی آواز سنائی دی کہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ میں اس قدر محب تھا کہ اچھل ہی تو پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک دیہاتی سا عام شخص مزدوروں کے حلیے میں کھڑا نظر آیا۔ اس نے اپنا صافہ سر پر خوب کس کر باندھ رکھا تھا اور اپنے پرانے بوسیدہ گرم کوٹ کو آخری بٹن تک خوب کس کر سینے پر باندھ رکھا تھا۔ جی میں عبداللہ ہوں۔ اس نے میرا جواب سنتے ہی لپک کر میرا بیگ اٹھا لیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے کریم خان صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیچھے چلے آئیں۔ میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ یہ کریم خان صاحب کون ہیں جنہوں نے آدھی رات کو اسے مجھے اسٹیشن سے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اسی کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اچانک مجھے اس لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے شخص کا خیال آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر میرے قدم جم سے گئے۔ لیمپ پوسٹ خالی پڑی تھی، وہاں اب دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے کی چادر کو چیرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ پھر سے میرے رہبر کی آواز گونجی، بابو جی چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن پلیٹ فارم سے نکلتے نکلتے بھی میں نے کئی بار مڑ کر دوبارہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسے نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل چکا تھا۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف وہی بڑا سا آہنی دروازہ تھا جس کے قریب ہی ہم کھڑے تھے۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو رات کے گہرے اور سفید بادلوں جیسی دھند میں نے کریم خان کے بھیجے ہوئے بندے کو ایک تانگے میں کوچوان کی جگہ بیٹھے دیکھا۔ میں بنا کچھ کہے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اس نے تانگے کو اینٹوں سے بنی سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کوچوان نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکال کر سلگائی اور مجھ سے پوچھا، بابو جی بیڑی پئیں گے؟ نہیں، میں بیڑی نہیں پیتا۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ اچھی بات ہے، یہاں کی بیڑی ویسے بھی کچھ خاص ذائقہ دار نہیں ہوتی۔ بیڑی تو اصلی جبل پور کی ہوتی ہے، وہی بارڈر پار والا جبل پور۔ سنا ہے کہ وہاں بیڑی کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے تھے جہاں سے ساری دنیا کو بیڑی بھیجی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے کچھ مزدور سرحد سے اس پار اس گاؤں میں آ کر بس گئے اور انہوں نے یہاں بھی بیڑیوں میں دیسی تمباکو بھرنا شروع کر دیا، تو اس علاقے کا نام بھی سرحد پار والے جبل پور کے نام پر پڑ گیا۔ پر جناب، اصل جبل پور تو اسی طرف والا ہے، ہمارے والا تو اس کی نقل بھی نہیں۔ کیا بات ہے اس طرف کی بیڑیوں کی، ایک کشی میں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ پر جی، میری گھر والی کہتی ہے کہ بیڑی پینا بری لت ہے، بندے کو آخری عمر میں ٹی بی ہو جاتی ہے۔ پر جناب، بیڑی نہ پی کر لمبی عمر جینے سے تو یہی بہتر ہے کہ بندہ بیڑی پی کر جلدی مر جائے۔ وہ لگاتار اور بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ شاید اسے بہت دنوں سے کوئی اچھا سامع میسر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا، جو اب بشیرہ ہو چکا تھا۔ یہ تانگا اس کے باپ کے دور کی جاگیر تھا جو ترکے میں اس کے حصے میں آیا تھا، اور یہی وہ واحد تانگا تھا جو گاؤں بھر کی سواریوں کو اسٹیشن چھوڑنے اور وہاں سے گاؤں کے لیے اٹھانے کے کام آتا تھا۔ سردی کی وجہ سے دھند بڑھتی جا رہی تھی اور ہم اب ایک کچی سڑک پر مڑ چکے تھے۔ کوئی دور سے ہمیں دیکھتا تو ہم اسے شاید بادلوں میں تیرتے ہوئے ہی نظر آتے۔ گھوڑا اب تیزی سے ہانپ رہا تھا اور اس کے نتنوں سے گرم بھاپ وقفے وقفے سے بھاری آواز کے ساتھ یوں چھوٹ رہی تھی جیسے کوئی پرانا اسٹیم انجن دوڑا جا رہا ہو۔ بشیرے نے تانگے کے بانسوں کے اگلے سرے پر لگے گیس کے دونوں ہنڈولے جلا رکھے تھے اور ان سے پھیلتی دھندلی سی روشنی میں ہم کوہر کے اس چادر کو چیر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم گز بھر دور بڑی چیز کو بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے کسی آبادی کے آثار شروع ہوئے اور حسب معمول پہلا استقبال گلیوں کے آوارہ کتوں نے کیا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں شاید دنیا کے کسی خطے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ رات کا فسوں ہر جگہ اور ہمیشہ ایک سا ہی رہتا ہے، کچھ ڈرانے والا، کچھ چھپانے والا اور بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تانگا ایک بڑی سی کچی حویلی کے پھاٹک نما لکڑی کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ بشیرے نے آواز لگائی، اوئے کرمو اوئے، مہمان آئے ہیں، بوا کھول دے۔ اندر سے کسی بوڑھے کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ آیا۔ کچھ ہی دیر میں پھاٹک کھل گیا اور بشیرے نے تانگا اندر وسیع صحن ہی میں ہنکا دیا۔ صحن کچھ اینٹوں سے چنا گیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ حویلی کا بیرونی صحن ہوگا، کیونکہ صحن کے چاروں طرف مہمان خانے کے طرز پر کمرے بنے ہوئے تھے اور سامنے ہی ایک اور دیوڑی نظر آ رہی تھی جس کے اندر ایک دوسرے لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو اندر والے صحن کی جانب کھلتا تھا۔ بوڑھا کرمو اپنے ہاتھ میں ایک سال خوردہ سی لالٹین اٹھائے ہماری جانب بڑھا اور اس نے جلدی سے مجھے سلام کیا اور میرا بیگ تھام لیا۔ بشیرے نے اسے ہدایت جاری کر دی، مہمان کو روٹی ٹکر کھلا کر نئے والے مہمان خانے میں سلا دینا۔ خان صاحب اب صبح ہی ملاقات کریں گے، کیا سمجھا؟ کرمو نے سر ہلایا۔ بشیرہ مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا اور کرم دین نے مجھے پرانے طرز کی ایک بیٹھک میں پہنچا دیا جو وہیں صحن کی دائیں طرف بنی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور کھڑکی اس صحن کی جانب کھلتی تھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بشیرے نے مجھے چھوڑا تھا۔ پلنگ کے ساتھ ایک ڈوری لگی ہوئی تھی جس کا دوسرا سرا چھت پر لگے ایک کنڈے سے ہوتا ہوا ایک بڑے سے کپڑے کے بنے ہوئے ہتھ پنکھے سے جڑا ہوا تھا، لیکن آج کل سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے ڈوری کو لپیٹ کر پلنگ کے بائیں سے باندھ دیا گیا تھا۔ بائیں طرف دیوار کے اندر ہی ایک بڑی سی انگیٹھی بنی ہوئی تھی جس میں کچھ ہی دیر میں کرم دین نے دلکتے ہوئے انگاروں کی پوری برات الٹ دی اور کمرہ کچھ ہی دیر میں خنک سے خوشگوار حدت اختیار کر گیا۔
کرم دین عرف کرمو کے اصرار پر میں نے چند لقمے حلق سے نیچے اتارے اور رات ڈھلنے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری یہ سہیلی تو ویسے ہی عام حالات میں مجھ سے روٹھی ہوئی رہتی تھی، تو انجان منزل پر بھلا کب میری پلکوں تلے ڈیرا جمانے والی تھی۔ سو یوں ہی پلکیں چھپکائے صبح کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں باہر صحن میں نکل آیا۔ یہ پرانی طرز کی بڑی سی لیکن کچی دیواروں اور کچے دالان والی حویلی تھی۔ کرم دین جو وہیں بیرونی ڈیوڑی کے پاس ایک چھوٹی سی لوہے کی انگیٹھی سلگائے ہوئے بیٹھا تھا، اس نے جلدی سے ایک پیڑا میرے بیٹھنے کے لیے اسی انگیٹھی کے پاس رکھ دیا اور خود جلدی سے اپنی کوٹڑی سے سلور کی ایک بڑی سی چینک اٹھا کر لے آیا اور مٹی کے پیالے میں گرما گرم چائے انڈیل کر اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ تعلق اس قدر مضبوط اور لازم و ملزم بن جاتے ہیں، جیسے صبح سویرے اور چائے کے کپ کا تعلق، مگر جب چائے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تب لوگوں کی صبح کیسی ہوتی ہوگی؟ میں گرم پیالے کے کناروں سے نکلتی بھاپ کے عقب میں کرم دین کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ ہمارے شہروں میں صبح ہمیشہ ایک چھم سے کود کر اور ایک چیختے چنگھاڑتے شور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ یہ دور دراز کے گاؤں اور علاقے ہر روز صبح کو ایک مہربان اور نرم اجالے کی طرح خود پر وارد ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، جس کی ابتدا عموماً مرغ کی بانگ، چرخے کی کوک اور پنکھڑ پر لگے ہینڈ پمپ کی چوں چوں سے ہوتی ہے۔ مویشی اور ڈور ڈنگر چونک کر سر اٹھاتے ہیں اور بیل کے گلے میں بندھی گھنٹی ٹن ٹن بج اٹھتی ہے۔ رات بھر جاگنے کے بعد کھیت کی رکھوالی کرنے والے راکھے لمبی لمبی جمائیاں لیتے ہوئے منہ اندھیرے گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کے کہکے راہوں میں گونجتے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پن چکی کی سیٹی بھی بلند ہوتی ہے۔ گھروں کے آنگن میں دودھ اور لسی بلونے کی رڑک گونجنے لگتی ہے۔ بڑے بوڑھے اور بزرگ کھنکار کر جوانوں کی مست نیند میں رختہ ڈالنے لگتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں مشرق کی جانب سے ایک گلابی آگ فلک کو دہکانے لگتی ہے، جو دھیرے دھیرے سنہری آتش رنگت دھار لیتی ہے، اور یوں نہ جانے کتنے مرحلوں کے بعد سورج اپنا دمکتا مکڑا دھیرے دھیرے سرکاتا ہوا گاؤں کی ایک روشن صبح کو مکمل کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت صبحوں کے چشم دید گواہ یہ گاؤں والے تبھی تو اتنے اجالے چہروں اور پاک من کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صبح میری زندگی کی ان چند صبحوں میں سے ایک تھی جسے میں نے گھونٹ گھونٹ جیا تھا، بالکل اس گرم بھاپ اڑاتی چائے کے پیالے کی طرح جو اس وقت میرے ہاتھوں میں تھما تھا۔ میں نے آخری گھونٹ لیا ہی تھا کہ اندرونی پھاٹک کھلا اور اس میں لمبے قد کا ایک روبدار شخص اپنے سراپے کو گرم کیس میں لپیٹے اندر سے برآمد ہوا۔ دو نوکر اس کے دائیں بائیں اس کا حقہ اور تمباکو وغیرہ اٹھائے ہوئے تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ معاف کرنا جی، رات کو مجھے ذرا تپ چڑھ گئی تھی، دوا پی تو اونگ آ گئی اور میں آپ کا استقبال نہیں کر سکا۔ میرا نام کریم خان ہے، سلطان بابا نے آپ کے آنے کی خبر کر دی تھی، پر آپ تو بالکل نوجوان ہی ہو جی۔ میں سمجھا تھا کہ سلطان بابا نے پہاڑی والی درگاہ کی خدمت کے لیے کسی بزرگ کو بھیجا ہوگا۔ او تو میری ڈیوٹی جبل پور میں لگائی گئی تھی۔ یہ تو مجھے اس وقت سمجھ آنا چاہیے تھا کہ سلطان بابا نے مجھے ٹکٹ دے کر جبل پور کے لیے روانہ ہونے کو کہا تھا، لیکن اتنی دور ملک کے اس دوسرے کونے میں بھیجنے کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ صرف درگاہ کی خدمت ہی کرنی ہوتی تو سلطان بابا یہی جبل پور کے آس پاس سے کسی خدمت گار کو ہی بھجوا دیتے۔ کریم خان نے مجھے بتایا کہ سلطان بابا سال 6 مہینے میں یہاں کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ گاؤں سے پرے پہاڑی کی چوٹی پر بنی درگاہ میں مدفون بزرگ بھی کریم خان کے باو اجداد ہی سے تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں میں شامل تھے اور دین کی حفاظت کرتے انہی سپاہیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، جنہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی تھی۔ تب سے لے کر اب تک اس درگاہ پر جلتا دیا کبھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا، اور اسے ایک نور کی استعار کے طور پر لیا جاتا تھا، جو اس دنیا میں ظلم اور کفر کے اندھیرے کو مٹانے کی نشانی کے طور پر روشن رکھا گیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اللہ کے وہ سارے نیک بندے جو ایسی درگاہوں اور مقبروں میں مدفون تھے، جنہوں نے خدا کی وحدت اور اس کے کلمے کی خاطر اپنی جان دی، یا اپنی ساری زندگی لوگوں کو یہ سمجھانے میں بتا دی کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، انہیں اپنے مزاروں پر شرک جیسی بدعات دیکھ کر کس قدر اذیت ہوتی ہوگی جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ انہیں وسیلہ بنا کر خدا سے مانگنے کی بجائے خود انہی سے آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی روح کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ کریم خان صاحب نے بڑی محبت سے مجھے دوپہر کے کھانے تک حویلی میں ہی رکنے کی درخواست کی، اور پھر سپہر کو جب بشیرہ اپنا تانگا حویلی کے بیرونی صحن میں لگا چکا تو وہ کپڑے کی چند پوٹلیاں سنبھالے مجھے تانگے پر سوار کرانے آ پہنچا۔ ان پوٹلیوں میں گڑ، چنے، میں نے ان کے خلوص بادام اور ایسے ہی لگا کر داغدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بطور خاص میرے لیے سے ساری پوٹلیاں تانگے کی پچھلی نشست پر رکھوا دیں۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ درگاہ کے گودام میں بھی انہیں مہینے بھر سے کچھ زیادہ کا ہی راشن پڑا ہوگا، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں بلا جھجک ان سے کہلوا دوں۔ بشیرہ ہر جمعرات کی شام کو دیے کا تیل بدلنے کے لیے درگاہ جاتا تھا، اسی کو میرے اور خان صاحب کے درمیان پیغمبر کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ بشیرے نے تانگا موڑا، ہم حویلی کا پھاٹک کراس کر کے نکلے ہی تھے کہ اچانک خان صاحب کو جیسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے میری جانب بڑھے۔ ہاں عبداللہ بیٹا، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تھا، آج کل درگاہ میں کوئی سائل آ کر ٹھہرا ہوا ہے، بڑا پریشان اور مجبور لگتا ہے، اپنی کسی منت کی پوری ہونے کی آس میں اپنا گھر بار اور آرام تیاگ کر اس ویرانے میں پڑا ہوا ہے، تمہیں کچھ دن تک اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہوگا، بہت پریشان ہے بیچارہ۔ آپ بے فکر رہیں،
मेरी जानब से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बशीरे ने घोड़े की लगामें ढीली कर दी और कुछ ही देर में तांगा गांव से बाहर जाती सड़क पर दौड़ रहा था, जो बहुत दूर जाकर महबूब की कमर की तरह अचानक ही खम खा गई थी। सड़क के साथ साथ ठंडे और साफ शफाफ ताज़ा पानी की एक नाली बह रही थी, जिसमें बहते पानी की घुंघरुआं जैसी सरगम और तांगे की टप टाप टिप टाप मिलकर एक मध्यम सी मौसीकी पैदा कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में बातें तो हमेशा ही बोलती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि सन्नाटा हमसे बात करे। गांव की नारंगी खजान रसीदा पत्तों से ढकी सड़क के सन्नाटे और उसके किनारे दौड़ते पानी के इस नाले की तरन्नम ने भी इस दिन मुझसे बहुत सी बातें की। बशीरे को जब से पता चला था कि मैं दरगाह का नया मुजावर हूँ, तब से उसका अंदाज़ काफ़ी अकीदतमंदाना सा हो गया था। हवेली ही में वो कई बार मुझसे ये दरख्वास्त कर चुका था कि मैं उसके लिए औलादे नरीना की मन्नत ज़रूर मांगूँ। बदले में बेटा होने पर वो मुझे पूरे 151 रुपये और गुड़ की पूरी एक बोरी नज़र करेगा। मैंने उससे कहा कि 151 रुपये में वो पूरा बेटा मांग रहे हो, कम अज़ कम पूरे 201 रुपये की मन्नत तो होनी चाहिए। बशीरे ने चौंक कर पीछे मेरी तरफ पलट कर देखा और फिर मेरी आंखों में शरारत की तहरीर पढ़कर वो भी ज़ोर से हंस पड़ा। वाह जी, जी खुश कर दिया आपने बशीरे का। अब मुझे पूरा यकीन है कि बशीरे की दुआ भी ज़रूर पूरी होगी। मैंने उससे पूछा कि वो इस यकीन के साथ खुद खुदा से क्यों नहीं मांगता कि अल्लाह उसे बेटा अता करे। जवाब में उसने जल्दी से कानों को हाथ लगाए। ना जी ना, भला ये गुनाहगार बशीरा इस काबिल किधर के खुद अल्लाह मियाँ से कुछ मांग सके, और फिर बशीरे का मांगना तो सिर्फ मांगना होगा जनाब। लेकिन आप लोग तो अल्लाह जिससे ज़िद भी कर सकते हैं। ये काम सिर्फ मांगने से नहीं होता जी, ये तो ज़िद वाला मामला है। सिर्फ दुआ ही से बेटा मिलना होता तो मेरी घर वाली पिछले 7 साल से सजदे में ना गिरी होती। मैंने चौंक कर बशीरे की जानिब देखा। इस सीधे साधे देहाती ने दुआ का कितना बड़ा कुलिया बता दिया था मुझे। लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह से ज़िद भी कर सकते थे और अपनी ख्वाहिश और दुआएं ज़िद करके भी इससे मनवा सकते हैं? जब कभी बहुत लाडला बच्चा अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पर घर के सहन में पैर पटक पटक कर आसमान सर पर उठा लेता है, तब या तो उसे अपनी माँ से मार पड़ती है या फिर ममता की मारी माँ किसी भी तरह मांग तांग कर इसे वो खिलौना दिलवा ही देती है। तो क्या यही कुलिया इस 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले के यहाँ भी चल जाता होगा? वहाँ तो मार पड़ने का भी इम्कान नहीं था, तो फिर हम इंसान अपने खुदा से ज़िद क्यों नहीं करते? कहीं ये हमारे अकीदे की कमज़ोरी तो नहीं? कहीं हम तलबगार और दुआ के असल असूल से नावाकिफ़ तो नहीं? तांगा अब इस 2 रैया एस्तादा दरख्तों वाली सड़क से आगे बढ़कर एक खुले मैदान वाली सड़क पर दौड़ रहा था, और दूर पहाड़ी पर वाक़या एक छोटी सी दरगाह के आसार अब धीरे धीरे नुमायाँ होने लगे थे। आखिर हम इस मुकाम पर भी पहुँच गए जहाँ से आगे तांगे के रास्ते की हद ख़त्म हो जाती थी। बशीरे ने बहुत इसरार किया कि वो मेरे साथ ही मेरा सामान उठाकर ऊपर पहाड़ी तक जाना चाहता है, लेकिन मैंने वहीं से उसे रुखसत कर दिया। जाते जाते मैंने उसे एक बार फिर छेड़ा। ये तो बताते जाओ कि अगर इस बार वाकई बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखोगे? कुछ सोचा हुआ है पहले से कि नहीं? बशीरा जो तांगे पर बैठा अपना छांटा पकड़ चुका था, धीरे से मुस्कुराया और उसने मेरी जानिब गौर से देखा। पहले तो नहीं सोचा था जी, पर अब सोच लिया है। मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगा। बशीरा जोर से हंसा और तांगा कच्ची सड़क पर टिप टिप की धुन पर दौड़ने लगा। मैं कुछ देर तक अपने उस नए बनते रिश्ते को देखता रहा। हम इंसान किस कदर भोले और नाजुक होते हैं, कितनी जल्दी रिश्तों के कोमल धागे अपनी रूह के रेशों से जोड़ लेते हैं। शायद इसीलिए हम पल पल टूटते और जुड़ते रहते हैं। खुदा ने हमारे अंदर एहसास नाम का ये जो जज्बा रखा है, ये हमें किसी करवट चैन नहीं लेने देता। एक आस मिटती है तो दूसरी जन्म लेती है। बशीरा अभी एक नई आस लिए वापस जा रहा था। जब मैं अपना सामान लिए ऊपर चोटी पर बनी दरगाह के कच्चे सहन में पहुंचा तो बुरी तरह हाँप रहा था। दिसंबर की कच्ची धूप में भी मेरा माथा पसीने से भीग चुका था, और इसी पसीने ने मेरे माथे से टपक कर दरगाह की सरजमीन को अपना पहला सजदा पेश किया। मैं कुछ देर वहीं सहन में बैठकर सस्ताता रहा। मेरे इर्द गिर्द दर्जनों कबूतर और चिड़ियाँ दाना चुग रही थीं। शायद कोई कुछ देर पहले ही इन्हें दाना डाल गया था। दरगाह के सहन के वस्त में मजबूत टीन की 4 दीवारी वाले छप्पर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी, जिसके ऊपर सब्ज चादर और कुछ फूल बिखरे हुए थे। फूलों की खुश्क पत्तियां तेज हवा से बिखर कर सहन में फैल रही थीं। अचानक मेरे पीछे आहट हुई। मैं चौंक कर पलटा तो एक पक्की उम्र का मर्द शानों पर कंबल डाले और हाथ में जलाने वाली लकड़ी के चंद गुट के लिए अपनी जानिब आता नजर आया। मैंने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। वो करीब आ गया और मेरी जानिब हाथ बढ़ाकर बोला, ओ तो तुम हो अब्दुल्ला? मुझे खान साहब ने तुम्हारी आमद के बारे में बताया था। मेरा नाम असगर है, असगर अहमद। मैं अपनी एक मन्नत के सिलसिले में कुछ दिन के लिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। कभी कभी बहुत तन्हाई का एहसास होता था यहाँ। मैं चाहते हुए भी उससे ये नहीं पूछ सका कि वो कौन सी मन्नत थी जिसकी खातिर वो इस वीराने में पड़े हुए थे, क्योंकि बज़ाहिर अपने हुलिये से वो साहब काफ़ी मतमवल ख़ानदान से दिखाई देते थे। हाथ में इंतहाई कीमती घड़ी, गले में सोने की चेन, उंगलियों में हीरे की 3-3 अंगूठियाँ और चेहरे पर दौलत की वो ख़ास चमक जो इस दरगाह के गरीबाना से माहौल में भी अपना जलवा दिखा रही थी। मैंने उनका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। खुशी हुई आपसे मिलकर। चलिए, अगर तन्हाई सिर्फ 1 से 2 होने से ख़त्म हो सकती है तो फिर वो नफरी तो मेरी आमद ने पूरी कर दी। उम्मीद है हमारा वक्त अच्छा गुजरेगा। कुछ ही देर में असर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने असगर साहब को नमाज की दावत दी, लेकिन मुझे उनका जवाब सुनकर ज़रा सी हैरत हुई। नहीं अब्दुल्ला मियाँ,
میں اپनी نمازیں تنہائی ہی میں ادا کرتا ہوں۔ دراصل اس کا تعلق بھی میری منت سے ہی ہے۔ امید ہے تم برا نہیں مانو گے۔ نہیں نہیں، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ نماز آپ کا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اپنی نماز ادا کریں، میں اپنی نماز پڑھ لوں گا۔ وہ اٹھ کر درگاہ کے صحن میں بنے ہوئے کچے کمروں میں سے ایک کی جانب بڑھ گئے۔ میرے رہنے کا انتظام بھی انہی کمروں میں سے ایک میں کیا گیا تھا، لیکن میں نے وہی صحن میں بچھے جائے نماز پر اثر پڑھ لی۔ حسب معمول نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے اس ازلی بے چینی اور مختلف وسوسوں اور خیالات نے آ گھیرا جو ہمیشہ سے میرے اور میری نماز کے درمیان حائل تھے۔ لشتم پشتم نماز پڑھ کر میں نے سلام پھیرا اور یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں دور سے دوڑ کر آ رہا ہوں۔ مولوی خضر نے مجھے بتایا تھا کہ ایسی نمازیں جو صرف زمین پر ماتھا ٹکانے کی حد تک ادا کی جاتی ہوں، وہ پلٹ کر واپس نمازی کے چہرے پر مار دی جاتی ہیں۔ شاید تبھی اپنی ہر نماز کے بعد مجھے اپنے چہرے پر ایک اندیکھے تماچے کا احساس ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں نے اپنی نماز کو فلک چھوئے بنا ہی واپس پلٹے ہوئے محسوس کیا اور اسی بے چین دل کے ساتھ درگاہ کی کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے چھت کی منڈیر سے سرکتی دھوپ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میری زندگی کا ایک اور قیمتی دن ضائع ہو کر گزر گیا ہے۔ آج بھی میں نے روز کی طرح صرف اپنا وقت ہی کھویا ہے، بدلے میں کچھ نہیں پا سکا۔